کہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، ان کی عظمت بیان کرنا، ان کی سیرت اور مناقب بیان کرنا، یہ اصل میں میلاد ہے. یہ میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہی اسے میلاد ہے، اصل میلاد ہے. تو مطلب جلوس نکالنا، جھنڈا کرنا، یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے، سنت مستحب فرض نہیں ہے کچھ. ہاں یہ سنت مستحب یہ نہیں ہے، مگر حسنین صاحب بول رہے ہیں، حسنین صاحب. جی ہاں حضرت فارغ ہو گئے حضرت؟ جی 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 سر، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے حضرت؟ ہاں الحمدللہ. جی فرما دیں. حضرت کھانا جو سامنے رکھ کر فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے متعلق اکثر پوچھتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، یا ایسے بھی جو ہے صرف تلاوت کر کے چار کل ہے، سورہ فاتحہ درود شریف پڑھ کے اشارہ ثواب کر دیں تو کافی ہے، یا پھر کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ ایسے سامنے رکھنے کا اور بہتر رہے گا، اگر رکھنا ضروری نہیں ہے تو مستحب ہے، سمجھ گئے نا، مستحب ہے کریں گے تو اور بہتر. حضرت. یہ فتاوی رضویہ جلد 4 کے اندر صفحہ نمبر 194 پہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب کہ اور وقت فاتحہ کھانے کے قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے. تو حضرت اب مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے کو تو جو اعلیٰ کو مانتے ہیں، ان سے محبت ہے، عشق ہے، تو ان کے راہ پر چلنا چاہیے. ان کے خلاف اگر چلے تو امتیاز اہل سنت نے لکھا ہوا جو مسئلہ کہ اعلیٰ کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. تو حسنین صاحب تو علماء کو اور خطیبوں کو، اماموں کو روکنا چاہیے جو لوگ فاتحہ کے وقت کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں. میں تو اگر جیسے کہ یہ ضروری یا واجب سمجھ کے نہیں کرتا، مگر اگر رکھ دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھا تو بھی نہیں. لیکن حضرت اعلیٰ حضرت اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار بات ہے، بیکار بات کو پھر ثواب سمجھنا، مستحب سمجھنا، یہ تو مسئلہ کہ اعلیٰ سے مذاق ہو گیا. پھر اعلیٰ حضرت کو مانتے ہی نہیں وہ لوگ، ایسا بولتے ہیں. تو علماء کو منع کرنا چاہیے. علماء ہے، امام ہے، خطیب ہیں، ان کو منع کرنا چاہیے نا حضرت، کہ اگرچہ بیکار بات ہے. لکھا ہے کہ اور وقت فاتحہ کھانے کے قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے، تو اس کو تو حضرت نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات حضرت، جو جشن عید میلاد النبی جس طرح آئندہ کل منایا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت بیان کی جاتی ہے اور سنت بیان کی جاتی ہے، تو حضرت پیدائش بیان کی جاتی ہے، تو حضرت یہ سنت ہے، مستحب ہے یا واجب ہے؟ اس کو جس طرح نماز ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت فرض ہے، وہ فرض ہے، وطر ہے وہ واجب ہے، باقی سنت ہے، پھر نفل ہے. تو حضرت اس طرح اس کو کیا کہا جائے؟ سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ میں بھی تھوڑا سا دم کر رہا ہوں، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا حضرت؟ ہاں ابھی تھوڑی دیر لگے گا حضرت. تھوڑا اس میں دم میں تھوڑا ذرا لیٹ کر دیں. یہاں پہ ذرا بتا دیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق بات ہو رہی ہے، جو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں سبھی منا. میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے حضرت کب لگاؤں فون؟ کب لگاؤں حضرت فون؟ ہاں میں خود ادھر سے لگاؤں گا. کب تک فارغ ہوں گے حضرت؟ اس وقت میں فارغ نہیں ہوتا، ٹائم بتا دینا حضرت، تاکہ حضرت تقریر میں، بیان میں مطلب یہ بھی آ جاوے بھائی یہ اس کا مقام کیا ہے شریعت کے اندر، سنت ہے، واجب ہے. لیکن حضرت ایک بات بتاؤں میں، یہ اپنے احمد یار خان نعیمی صاحب نے جعل حق میں لکھا ہے کہ یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ حوالہ دے لکھ رہے ہیں تینوں زمانے میں نہیں تھا، بعد میں وجود ہوا، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین زمانے میں نہیں تھا. یہ تو جشن عید میلاد النبی یہ تو میرے اور دیگر لوگوں نے منایا، اور یہ میرے خود رب کے بھی یہ سنت ہے. اچھا، تو مطلب یہ اس میں سنت ہے اپنے اسلام کے اندر، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. جی 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 کیونکہ جب عالم ارواح میں جی پہلے سب سے پہلے عام لوگ ارواحوں کی جمع کیا رب کائنات نے، جی جی تو اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، جی 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 میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی جی تمام ارواحوں نے کہا قالوا بلا. جی پھر ان میں سے انبیاء کرام کی تخصیص ارواحوں کو جمع کیا. اچھا، تو وہاں سے میلاد ثابت ہے. تو حضرت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مطلب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، ان کی عظمت بیان کرنا، ان کی سیرت اور مناقب بیان کرنا، یہ اصل میلاد ہے۔ یہ میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہی ہے میلاد ہے، اصل میلاد ہے۔ تو مطلب جلوس نکالنا، جھنڈا کرنا، یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے، سنت مستحب فرض نہیں ہے کچھ۔ ہاں یہ سنت مستحب یہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اب یہ نکالنا ایک مستحب ہے، اچھا ہے، کیونکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے کیجیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا، جی جی ٹھیک ہے، جی اس چیز کو واجبات یا فرائض میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور جس چیز سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی، وہ چیز حرام اور ناجائز قرار دیا، بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ ہاں، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جی جی، صحیح کہا آپ نے، ماشاء اللہ۔ تو جس چیز سے کرنے کا حکم دیا اس جی چیز کو واجبات اور فرائض میں شامل کیا، اور جس چیز میں منع فرمایا جی وہ حرام اور ناجائز ہے، اور جس چیز سے کرنے نہ کرنے پر خاموش یا کچھ اس پر بیان نہیں فرمایا تو وہ کام جائز ہے، درست ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے ہاں ہاں، تو ثواب آپ کو ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب جیسے جلوس ہم جو مناتے ہیں، مسلمان لوگ مناتے ہیں، اگر مناتے ہیں یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جی مناتے ہیں تو ثواب آپ کو ملے گا، نہیں مناتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ہاں آپ کو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جی جی، بالکل صحیح کہا۔ لیکن حضرت یہ اس طرح مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، تو پھر ہر امتی کے لیے سنت ہونی چاہیے۔ تو ہر نبی اسی نبی کے لیے جس نبی پر ایمان لائے تو اسی بالکل امت بالکل، پر نا، جیسے ہاں ہاں بالکل، دیکھیے کافر ہے، مان لیں نبی کی امت ہی تو ہے، اس دور کے بھی کافر نبی ہی کی تو امت ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں بالکل صحیح جی، نبی کو اب اسلام کے جو فرائض ہے، جو اسلام کے احکامات ہے، جی وہ مومن والوں ہی پر ہے نا، کہ غیر مومن پر بالکل ہے؟ نہیں، مومن پر بالکل صحیح، سبحان اللہ، ہاں؟ جی سبحان اللہ، بالکل۔ کافر کی کیا ضرورت، کافر تو ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کیا مقبول ہو ان کا۔ ہاں، لیکن حضرت یہ اگر یہ مستحب ہے، کرنے سے کوئی نہ کرنے والا پر کوئی نکیر نہیں ہے، تو مواعظ نعیمیہ اس میں اس کے اندر، ہاں مواعظ نعیمیہ ہے، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جو حکیم الامت ہے احمد یار خان نعیمی صاحب، ان کی کتاب میں ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، میں نے ہزاروں عید سے بھی افضل ہے ربیع الاول، یعنی عید اور بقرعید، تو عید اور بقرعید جو ہے عیدین کی نماز ہے تو واجب ہے حضرت، تو اس کی اگر اس سے 1010 درجہ اگر افضل ہو جیسے عید میلاد النبی، تو پھر واجب سے بھی افضل یعنی فرض کے مقام تک پہنچ گئے ہے۔ نہیں دیکھیں، اصل یہاں بیان جیسے فرمانے کا مطلب 1000 عیدوں سے ہی افضل ہے۔ جی جی، سرکار کی آمد جو ہے تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اچھا، تمام نعمتوں سے حضرت، تمام نعمتوں سے، تمام نعمتوں سے اچھا، سب سے سرکار کی یہ آمد جو ہے یہ بڑی نعمت ہے، اس لیے سرکار ہی اگر نہ آتے، جی سرکار ہی کہ اگر آمد نہ ہوتی جی، تو دنیا میں کسی چیز کا وجود ہوتا؟ تو حضرت یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے جد الممتاع، اس میں انہوں نے یہاں ایک بات لکھا ہے کہ نبی میرے دوست یہ ہے کہ دیکھیں اب فون پر اتنا اس وقت بات کرنے کا نہیں ہے۔ نہیں حضرت، بہت اچھی حضرت، میں بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے، وحی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے، کہا کہ کوئی شک نہیں اس میں کہ کلام اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور تمام جمیع مخلوقات سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے۔ تو یہ کہنا کہ تمام نعمتوں سے افضل، تو پھر تو قرآن کی توہین ہو جائے گی حضرت۔ اس طرح اگر اللہ کے نبی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل، ان کے مقابل میں کسی اور انبیاء کو اگر افضل کہا جائے تو پھر نبی علیہ السلام کی توہین ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جب قرآن پاک کو کہا گیا ہے کلام الہی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے اور نعمت سے افضل ہے، تو حضرت کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعمت ثابت کر کے، نعمت تو ہے ہی ہے،
لیکن ان کو نعمت مان کر کے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا جا رہا ہے، لیکن قرآن پاک جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی افضل ہے، جس طرح اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے جد الممتار کے اندر، تو پھر اس کا ثبوت تو قرآن پاک میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان مہینے میں لیلۃ القدر میں، تو پھر تو اس کی تاریخ تو واضح ہے۔ تو قرآن کو نعمت مان کر کے اس کی کوئی ملا، جیسے آپ نے بتایا، جیسے مان لو انا انزلنا فی لیلۃ القدر، جی ٹھیک ہے، جی تو جب رمضان مبارک میں جب قرآن مقدس کا نزول ہوا جی اس رات میں، جی تو بتایا جاتا ہے وہ رات جب تمام 1000 مہینوں سے افضل ہے، جی 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 بہتر ہے۔ ہاں 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 تو بتائیے کہ جب قرآن جس رات میں نازل وہ رات تمام 1000 راتوں سے بہتر ہو، تو پھر جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، ہاں کیوں نہیں افضل ہے؟ کیوں نہیں افضل ہوگا حضرت؟ یہ تو کیوں نہیں، تو حضرت یہ تو قیاس ہو گیا کوئی شرعی حضرت۔ یہ میں شرعی نہیں سنے نہیں، میرا کہنے کا اب یہ ہے کہ جب قرآن کا نزول ہوا تو اس مہینے میں تو صاحب قرآن ہی کا نزول ہوا۔ صاحب قرآن کا نزول ہوا رمضان مہینے میں، ہاں رمضان مہینے میں؟ نہیں صاحب، جیسے کہ اس میں قرآن جو ہے نازل ہوا نا، میں کر رہا ہوں، ہاں ان کی مبارک کے ہاں مہینے میں بعثت ہوئی، ٹھیک ہے، قرآن نزول ہوا، جی اور اس مہینے میں جو ہے صاحب قرآن ہی کا نزول ہوا، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بعثت ہوا۔ تو جب رمضان مبارک میں قرآن نازل ہوا، 1000 مہینوں سے بہتر جی 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 قرار دیا، جی جی تو اس مہینے میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آمد ہے۔ جی جی بالکل صحیح بات۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جی تو حضرت چلو ٹھیک ہے حضرت، اگر یہی ہو تو پھر اس کو بھی تو نعمت مانا جا رہا ہے نا قرآن پاک کو، اور نعمت اللہ کے نبی علیہ السلام سے افضل مانا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کو جو ہے پیدائش کے دن جلوس نکالا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہے، تو قرآن جو اللہ کے نبی کلام الہی جو اللہ کے نبی سے افضل ہے، تو اس دن جو ہے کیوں جلوس نہیں نکالا جاتا؟ کیونکہ قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، کیا یہی وجہ ہے؟ دوسری بات حضرت، یہ جعل حق کے اندر آپ نے کہا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، جعل حق میں احمد یار خان نعیمی صاحب صفحہ نمبر 225 میں لکھتے ہیں، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر کے کہ امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اور کس نے ایجاد کیا؟ رسائل میلاد محبوب کے اندر لکھا ہوا ہے، کتب خانہ امام احمد رضا، اور صفحہ نمبر 330 میں لکھا ہے کہ انگلیسیہ حکومت سے درخواست کر کے یہ نور بخش توکلی صاحب نے یہ کہا کہ 12 وفات جو آج تک کہا جا رہا تھا نبی علیہ السلام زمانے سے لے کر کے آج 1400 سال تک، یہ لفظ غلط ہے، اس کو نکال دیا جائے اور اس کے بجائے عید میلاد النبی کا لفظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی تجویز کو منظور کر لیا، پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی لکھا جانے لگا۔ یہ تو پہلی بات ہے، انگلش کے ذریعے انگلش حکومت سے اس کو منوایا گیا۔ اب میرے مختصر میں یہ مان لیجیے کہ یہ سب باتیں جو ہے موبائل پر نہیں ہیں۔ ہاں حضرت، اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ فتاوی رضویہ میں ہم سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی بھی بات ہو آپ ذاتی طور پر لکھ کر کے دیجیے۔ حضرت کیسے لکھیں؟ آپ کو تو واٹس ایپ چالو نہیں حضرت، کیسے لکھیں آپ کو؟ ہاں سنیں نا، آپ کا واٹس ایپ ہے حضرت؟ واٹس ایپ نمبر ہے؟ نہیں، میں آپ کو واٹس ایپ دوں گا، ٹھیک ہے، اور دوسرے کا دوں گا، اس کے میں چھوٹا موبائل چلاتا ہوں۔ حضرت تو کھانا سامنے کے فاتحہ کے متعلق اعلیٰ نے منع کیا، کیا کریے؟ بیکار بات کہا ہے، اس کو کیا جواب حضرت اس کا؟ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے کے متعلق انڈا ہو، بریانی ہو، کباب ہو، حلوہ ہو، کھیر پوری ہو، یہ رکھ کے فاتحہ کرنا بیکار بات لکھا ہے۔ جو بیکار ہو وہ تو سنت مستحب نہیں ہو سکتا حضرت، اس میں نیکی تو نہیں ہو سکتی بیکار چیزوں میں، تو اعلیٰ حضرت پر کیا حکم لگے گا؟ یا اعلیٰ کو نہیں مانا جائے، ان کی بات کو ٹھکرا دیا جائے؟ کیا بولا؟ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ فتاوی رضویہ جلد 4 میں صفحہ نمبر 194 ہے، لکھا ہے کہ اور حضرت لکھا ہے وقت فاتحہ کھانے کے قاری کے پیش نظر ہونا، کھانے کے قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے، تو جو بیکار اس میں تو ثواب ہی نہیں ملتا حضرت۔ پھر کھیر رکھنا، پوری رکھنا، حلوہ رکھنا، بریانی رکھنا، کباب رکھنا، بیکار سنے ادھر بیکار کیا بولے؟ بیکار
اگرچہ بیکار بات ہے. ٹھیک ہے دیکھیے اب دیکھیے یہیں پر ہے اگر بیکار بات ہے تو یہ بیکار بات ہے. جی ہاں جی جی. گوشت پلاؤ کا نیاز کرتے یہ بیکار بات ہے. حضرت اعلیٰ حضرت کتاب فتاوی رضویہ لکھا ہے. حضرت اعلیٰ حضرت کتاب ہے فتاوی رضویہ. بھائی تو آپ بات کو سمجھے نا, لکھا ہے کہ مطلب اگر بیکار بات ہے تو بیکار کا ہے کہاں, آپ نے مانا بیکار ہے. ہم تو چند اچھی چیز ہے, گوشت بریانی پلاؤ گوشت پوری یہ تو اچھی چیز ہے. آپ نے کہا بیکار, اگرچہ بیکار دیکھے بات کی کو نہیں سمجھتے ہیں اسی لیے آپ الجھ جاتے ہیں. حضرت آپ تو عالم میں سمجھا دیں. حضرت حسنین رضا صاحب آپ سمجھا دیں اگرچہ بیکار. دوسری بات یہ سرور القلوب ہے بے ذکر المحبوب نقی علی صاحب جو آرے والد ہیں وہ کہہ رہے ہیں مگر جب گھر کی بیوی نے شیخ سدو کا بکرا مدار صاحب کا مرغا مان لیا تو میاں کو کرنا ضروری ہے, ایمان رہے یا نہ رہے. یعنی اگر منت مان لیا ہے کہ سدو کے درگاہ میں قبر میں مزار میں کچھ منت ماننا اس کو دینا ہے بکرا چڑھانا ہے تو چاہے ایمان جائے نہ جائے منت کو پورا کرنا ہے. جی ابھی اس وقت آرام کرے گا. آپ جو ہے اگر کوئی بات تو آپ کو واٹس ایپ پر لکھ کر کے تو نمبر ذرا دیں حضرت, واٹس ایپ نمبر دیں ذرا. ہاں ٹھیک ہے. آپ دوسرے کا جو کانٹیکٹ ہے میرے پاس چھوٹا موبائل ہے. ہاں واٹس ایپ نمبر دیں حضرت. ہاں نہیں حضرت آپ بھی تو فاتحہ پڑھتے ہیں نا حضرت کھانا سامنے رکھ کے. ہاں 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 تو پھر اب اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے کیا آپ؟ بالکل اعلیٰ حضرت اب حکم سر آنکھوں پر ہے. تو آج کے بعد چھوڑ دیں گے حضرت آپ؟ ہاں ہاں تو آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں؟ حضرت جو بات شریعت کے خلاف ہو اسے چاہے کسی کے بھی اکابر ہو نہیں ماننا چاہیے. اعلیٰ حضرت کی بات جو قرآن کے مطابق ہو تو سب کو ماننا چاہیے. لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں بیکار بات ہے اور ایک عالم ہے حضرت. آپ کریں گے حضرت کہ چھوڑ دیں گے آج؟ آپ گپ نہیں کریں گے اس لیے سنیں آپ یہ تو لکھ کر کے ہم کو واٹس ایپ پر دیجیے گا. ہاں واٹس ایپ نمبر دیں حضرت. حضرت آج کے بعد سے فاتحہ کھانا سامنے نہیں رکھیں گے حضرت؟ کھانا سامنے نہیں رکھیں گے نا سرنی وغیرہ؟ بالکل رکھیں گے. ہم تو بخاری شریف کا حدیث ہے, ترمذی شریف کا حدیث ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت تو اعلیٰ حضرت نے غلط بولا ہے, جھوٹ بولا ہے. آپ ان کو بدنام کر رہے ہیں, مسئلہ کے اعلیٰ کا نام لے کر کے اعلیٰ سے مخالفت کر رہے ہیں. حضرت امتیاز اہل سنت کتاب ہے پتہ ہے آپ کو حضرت, اس میں لکھا ہے جو مسئلہ کے حضرت ایک بار حضرت آپ عمر دراز ہیں. سنیں نا آپ ہی نہیں سمجھا. کہہ کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا اگرچہ بیکار ہو تو بیکار ہے کیا؟ ہم بیکار مانتے ہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت نے سب بیکار ہو. ہاں بیکار ہے. ٹھیک ہے بیکار ہے. ٹھیک ہے گوشت پلاؤ بیکار ہے. جی گوشت پلاؤ بیکار. نہیں کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا حضرت وہ بیکار ہو. سنیں جو کھانا بیکار ہو اس پر فاتحہ نہ پڑھا. نہیں غلط. حضرت میری بات سنیں. انہوں نے کہا کھانا بیکار نہیں ہے, فاتحہ کے وقت کھانا کا سامنے رکھنا یہ بیکار ہے. بیکار ہو ہاں اگرچہ بیکار ہو. ٹھیک ہے کھانا کھانے کے وقت اگرچہ وہ بیکار ہے. اگر کھانا آپ نے ناجائز کھانا لایا کھانے کے وقت میں تو اس پر فاتحہ نہیں پڑھا جائے. جو کھانا پاک ہو حلال ہو وہ اس کھانے پر نہیں حضرت غلط. میں نے جو عبارت پڑھی آپ سمجھے نہیں, یا پہ سمجھنے کے بعد بھی آپ جو ہیں اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. آپ حضرت آپ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ ارے اس میں آپ کو پیسہ ملتا ہے اس کے لیے کیا حضرت؟ پیسہ تو دینے والا خدا ہے. نہیں آپ تو حضرت نذرانہ لیتے ہیں نا, نذرانہ کے لیے آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی ٹھکرا دیں گے, ان کی بات نہیں مانیں گے, نقی علی کی بات نہیں مانیں گے. آپ جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کا مطلب کہتے ہیں اگر کھانے کے وقت اگر بیکار ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں. اگر نہیں وہ بات نہیں, وہ نہیں ہے حضرت, وہ نہیں ہے. آپ غلط بول رہے ہیں. یہاں کچھ لکھا ہوا آپ کچھ بول رہے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ وقت فاتحہ یعنی فاتحہ کے وقت کھانے کا قاری یعنی جو پڑھ رہا ہے تلاوت کر اس کے سامنے رکھنا بیکار بات ہے. کھانا کا سامنے رکھنا ہی بیکار بات ہے. قاری کے سامنے یعنی جو پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے, یہ سورہ فاتحہ ہو, 4 قل ہو, آیت الکرسی پڑھ رہا ہو, تو اس پڑھنے والے کے سامنے کھانے کا رکھنا ہی بیکار ہے. آپ سمجھیں اس کو حضرت. دیکھو پیسے تو حضرت آپ کو پیسے کہیں سے ہی مل جائیں گے, لیکن ایک باب مسلک کے کہ آپ مجدد مانتے ہیں, اعلیٰ مانتے ہیں, ان کی بات کی مخالفت کر کے پیٹ میں جیب بھریں گے کس طرح ہو سکتا ہے حضرت؟ اچھی بات نہیں ہے نا. ارے آپ لکھ کر کے دیجیے گا واٹس ایپ پر حضرت. تو واٹس ایپ نمبر دیں نا, واٹس ایپ نمبر دیں. ارے سنیے پھر بھائی, ارے میرے پاس آپ دوسرے سے یہ کریں گے بھائی, ہم آپ کو نمبر دیں گے آپ اس کے. ہاں تو حضرت دیکھیں امتیاز اہل سنت میں لکھا ہوا ہے جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا.
موبائل پر آپ جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ کافر ہے، جو نبی کا گستاخ بالکل صحیح، بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، جو نبی کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، بے شک صحیح ہے۔ کوئی مسلمان یہ مان نہیں سکتا حضرت کہ نبی کا گستاخ اور مومن ہو، کون مسلمان مان سکتا ہے؟ ارے بھائی سنیں، جب آپ کا ابھی بولے تین نعرے تکبیر، نعرے رسالت بھی بولے، اس لیے رب کا حکم ہے نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ مت کہنا حضرت، یا رسول اللہ مت کہنا۔ ارے پاگل کہاں پڑھا جی پھر سامنے اور مناظرہ یہاں حضرت کیوں سنیں، یہ پروفیسر مسعود صاحب نے کہا ہے، لکھا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ آپ صرف بکواس کرتے ہیں حضرت، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں۔ آپ کے اعلیٰ حضرت کی میں نے عبارت پڑھی، آپ بول رہے ہیں بکواس کرتے رہے ہیں، یعنی آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے یہ بکواس ہے۔ ارے حسنین صاحب، یہ حسنین کیا نام ان کا ہے؟ دیکھیں، میں نے جو کہا آپ کو یا رسول اللہ کا نعرہ مت لگائیے، یہ فتویٰ مسعودی کے اندر آپ کے فقیہ الہند حضرت محمد مسعود شاہ محدث دہلوی، انہوں نے، یہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں کہ تذکرہ کابر اہل سنت کے اندر عبدالحکیم شرف قادری نے اسے معتبر مانا ہے، اور عبدالحکیم شرف قادری کا نام حسام الحرمین میں لکھا ہے تائید کے طور پر۔ اس نے صفحہ نمبر 549 میں لکھا ہے، واضح ہو کہ یا رسول اللہ کہنا وقت سونے اور نشست اور ہر کار وغیرہ کے وقت ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ ہر کام کے وقت یا رسول اللہ کہنے کو ممنوع لکھا گیا ہے، نہ کہ شرک۔ دھندے سامعین، کاڑی رفت بھڑکاتی نے بھی میری تائید کر دی کہ ممنوع تو مان ہی لیا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بنیت اور بنیت حاضر ناظر موجب شرک کا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر سمجھ کر کے یا رسول اللہ کہنا ہے شرک ہے، کہ یہ ہر دو صفت بذات خاص واسطے خدا کے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت پیش کر رہے ہیں تائید میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دیکھا سامعین، یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ خیر، کیا آگے لکھا ہے، یہ صفت حضوری کی بندے میں نہیں ہے، کہ یہ صفت حضوری کی بندے میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے۔ آگے قرآن پاک کی آیت تائید میں پیش کی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی یا رسول اللہ کہنا جو ہے حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے، لیکن حاضر نہ سمجھ کر کہنا یہ شرک ہے۔ یہ ہے ان کے ہاں یہ دلیل اور یہ ثبوت۔ اب یہ سامعین، یہ جو ہے اور ایک حوالہ میں نے دیا ہے، ذرا ان کو بھی سنتے جائیں۔ یہ حوالہ جو ہے کس نے، ہاں، یہ رسائل میلاد محبوب ہے، صفحہ نمبر 327 میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 327 میں حضرت شاہ سلیمان فلواری نے میلاد النبی کی مجالس شروع کی تو ان کے بعد سید ممتاز علی نے خواتین کے مشہور مجلہ تہذیب نسواں کے 25 دسمبر 1909 عیسوی کے شمارے میں عید میلاد النبی کے باقاعدہ منانے کی تجویز پیش کی۔ لوگوں نے اس تحریک کو عملی جامہ پہنایا۔ کس نے؟ عورت نے شروع کی۔ دیکھیں، انگلشی حکومت سے لیا، اور اس کے بعد فوراً جو ہے شروع کرنے والی کون تھی؟ عورت تھی۔ تو یہی میں کہتا ہوں، ان کے یہاں آج تک یہ متفق ہو نہ سکے، ان کے علماء، ان کے خطبہ اور ان کے امام، کہ بھائی جشن عید میلاد النبی ہے کیا۔ اب اس نے کہا تمام نعمتوں سے افضل اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا یہ مولوی کیا نام حسنین نے، لیکن اس کا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے کہ نہیں، کلام الہی اللہ کے نبی علیہ السلام سے افضل ہیں۔ یہ جد الممتار کے اندر جو ہے لکھا ہے، اس کے اعلیٰ حضرت نے، جد الممتار علی رد المختار کے اندر۔ تو اب یہ رضا خانی اپنے دھرم میں رہ کر کے ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ کبھی تو اعلیٰ حضرت کو جھٹلا دیتے ہیں، کبھی شریعت سنت قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں۔ بس ان کا اپنا جیب بھرنا چاہیے اور پیٹ بھرنا چاہیے۔ یہ بھاگ گیا فون کاٹ کے، کس طرح تعویل پیش کر رہا ہے، غلط تعویل پیش کر رہا ہے، دیکھو ہیں۔
اب یہ اگر فاتحہ پڑھے نا تو اس کو خوب جوتے مارو، جیب بھرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اپنے اعلیٰ حضرت کو بھی ٹھکرا رہا ہے، قرآن و حدیث شریعت سنت کو ٹھکرا رہا ہے، اور بس ان کو پیسے ملنا چاہیے، چاہے جیسا نقی علی نے کہا نا سرور القلوب کے اندر، چاہے ایمان جائے کوئی بات نہیں، بس ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یہ ہے ان کا دھرم، جیب بھرو پیٹ بھرو دھرم ان کا ہے۔ بھاگا فون کاٹ کے مولوی۔ بوتل کا بریلوی جن باہر آ گیا۔ اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا